بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، آقا نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، آقا نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظوں سے جب اشکوں کی صورت میں ہم وضو کرتے ہیں، لفظوں سے جب اشکوں کی صورت میں ہم وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے، آقا درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، اور آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہے چمن کے گل کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہے چمن کے گل کی گفتگو، ارے ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عمیر الرحمن۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا علمی ادبی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر عمران خان صاحب سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور آپ ڈائریکٹر ہیں ڈی بی ایف سیرت ریسرچ سینٹر کے، تشریف لائیں اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وقال على مقام الآخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، أما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک مشنریز اور اسلامک اسٹڈیز یہاں پر منعقد ہونے والی اس سالانہ محفل میلاد میں ہم اور آپ اکٹھے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العزت نے جامعہ علیمیہ جیسی علمی درسگاہ اس کو آباد رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس جامعہ اور اس ادارے سے فیضیاب ہونے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرد و نواح کے جو حالات اس وقت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس نفسہ نفسی کی کیفیت سے اس وقت آج کا انسان دوچار ہے، اور جن مسائل، جن مصائب، جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے اس وقت ملک پاکستان اور اس میں رہنے والے لوگ نبردازماں ہیں، ان حالات کے اندر یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، آپ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا، بلا شک و شبہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی جناب سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مجھ کو
بہت اچھی طریقے سے وہ بات یاد ہے کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے دیکھا ہے ناچ گانے کی محفل ہو، بے حیائی دنیاوی لغو معاملات کی محفل ہو، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے ذکر کی، جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے یہ بات سنی تو سن کے فرمایا صاحبزادے ذرا یہ تو بتائیں کبھی اپنے گھر میں کسی غیر کو بلاتے ہیں؟ صاحبزادے یہ بتائیے کبھی اپنے گھر میں کسی غیر کو بلاتے ہیں؟ کہا نہیں حضرت غیر کو تو نہیں بلاتا۔ کہا کس کو بلاتے ہیں؟ کہا جس سے ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، وہ مجھ کو جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو اپنے گھر بلا لیتا ہوں، اور جس سے محبت اور پیار کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اپنے گھر بھی نہیں بلاتا۔ آپ نے بات سنی تو سن کر فرمایا پھر یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر کے حلقے یہ وہ مقامات ہوا کرتے ہیں جہاں اللہ اپنے ان بندوں کو بلاتا ہے جن سے خاص طور پر محبت فرمایا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ہر شخص اس بات کا نہ متحمل ہوتا ہے اور نہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ذکر کے حلقوں میں اس کو آنے کی توفیق عطا فرما دے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا ہو جائے۔ تو اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو چن کر اپنی مخلوقات میں سے اس ذکر کے حلقے میں آنے کی توفیق عطا کی ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اس فضل کے اوپر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر آج کی یہ محفل، اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اور مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ محفل ہے جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا ہے۔ اب یہ ذکر خیر کس طریقے سے بلند ہوا، تاریخ اس حوالے سے شاہد ہے، اور اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر اکثر مفسرین نے اسی بات کو لکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ سے حضرت جبریل امین ہم کلام ہوئے تو باقاعدہ یہ استفسار فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند فرمایا۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی کہ اے میرے رسول ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا کہ جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں اے میرے رسول آپ کا ذکر خیر وہ بھی ساتھ میں کیا جائے گا۔ اور اسی لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ظاہری زندگی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکہ اور اس کے بعد مدینہ شریف یعنی عرب کے علاقے میں گزاری۔ ایک اس ظاہری زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت، آپ کا چرچا، آپ کی اس زمانے کے اعتبار سے مشہوری وہ اپنی جگہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ظاہری وصال کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چرچا آج تک کس طرح جاری و ساری ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں، تاریخ کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کی ولادت تک ہمیں وہ سارا کا سارا دور ملتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے چرچے کو تمام انسانوں کے اندر عام فرمایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ تو انسانی زندگی اور انسانی احوال ہیں جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اور چرچا عام تھا، لیکن جب ہم کتب حدیث کی طرف دیکھتے ہیں اور علم تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسی روایات میرے اور آپ کے اوپر کھلتی ہیں کہ جس کے اندر ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جو نبی علیہ السلام کے چرچے کا تھا اور ذکر خیر کی بلندی کا تھا، اس کی رفعتوں کا تھا، اس کی بلندیوں کا تھا، وہ صرف اس ظاہری زندگی کے شروع ہونے سے شروع نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ایسے ہی ہوتا تھا، اور جب ظاہری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے یہ مشہور بات تمام مفسرین نے لکھی ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ رب العزت نے
تمام انسانوں سے اس حوالے سے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قالو، سب نے کہا تھا بلا، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو فرماتے اس وقت بھی اللہ رب العزت نے تمام ان ارواح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور آپ کی صداقت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے اور اس کے بعد آپ کی ظاہری زندگی میں مدد اور نصرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے بھی عہد کو قبول فرمایا تھا اور عہد لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت کا تھا اور آپ کی رفعت بلندی کا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی سے بھی پہلے بلکہ انسانی تاریخ سے بھی پہلے اور عالم ارواح کے اندر بھی اسی طریقے سے جاری و ساری تھی۔ اب جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں دو آیات آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، ایک تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کیا، اور دوسرا جو ہم نے حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا وہ سورہ اسرا کے حوالے سے تھا، اور اس کے اندر سورہ اسرا کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، بلکہ رات کے ایک قلیل عرصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور پھر آگے اللہ نے اس کی پوری تعریف بیان فرمائی کہ الذین بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اس مسجد اقصی کے گرد اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اپنی نشانیوں کو رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کو اس وقت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں یہ آیت کریمہ ایک طرف مکمل واقعہ معراج اس کے حوالے سے میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس حوالے سے مجھے اور آپ کو بنیادی معلومات فراہم کرتی ہے، وہاں دوسری اہم ترین بات جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ سفر کروایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، تو اس کے حوالے سے مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس پورے علاقے کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگی یعنی زیر سرپرستی نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے جو تاریخ دنیا چل رہی تھی اس کے اندر یہ سارا علاقہ، بالخصوص وہ علاقہ جو آج فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جہاں پر اس وقت غزہ کے اندر وہ وار جاری ہے جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے، اور مسلمان جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے ظلم و بربریت کا ایک پورا کا پورا معاملہ وہاں پر جاری و ساری ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر 1300 قبل مسیح کے اندر یہود باقاعدہ طور پر آ کر آباد ہوئے تھے، جن کو آپ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ علاقہ بنیادی طور کے اوپر ان کا نہیں تھا، بلکہ خود وہاں پر امیگرنٹ کے طور کے اوپر آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر آ کر قیام کیا تھا، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ کو تلاش کیا تھا جہاں پر یہ رہنا شروع ہوئے تھے، اور عرب بائدہ کے لوگ یہ پہلے سے ان علاقوں کے اندر مقیم تھے، انہی علاقوں کے اندر رہتے اور بستے تھے۔ پھر جب یہ وہاں پر آئے بنی اسرائیل تو انہوں نے کیا کیا، وہاں آنے کے بعد کچھ عرصے وہاں پر طریقے سے رہتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ سازشی جو معاملہ تھا انہوں نے شروع کیا، جس کے نتیجے کے اندر وہاں کے لوگوں کو انہوں نے قتل و غارت گری بھی کی، ان سے جنگیں بھی کی، اور تقریباً 150 سے 200 سال کے عرصے کے اندر وہاں پر انہوں نے اپنی حکمرانی کو قائم کیا۔ لیکن کیونکہ اللہ کی نافرمان قوم تھی اور اپنے انبیاء علیہ السلام اس کی گستاخ قوم تھی، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور بخت نصر کی صورت میں بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا جو کہ وہاں پر موجود تھا، اور اللہ کے حکم سے آیا تھا، باقاعدہ قرآن حکیم میں ذکر بھی موجود ہے سورہ اسرا میں۔ اس نے آ کر اس پورے علاقے کو تخت و تاراج کیا، اور وہ ہیکل سلیمانی جس کی وہاں پر تعمیر کی گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں پر تعمیر کیا تھا، اس بخت نصر نے آ کر اس پورے کے پورے ہیکل سلیمانی کو بھی تخت و تاراج کیا، اس میں موجود جو ہیرے تھے، جواہرات تھے، تمام خزانے تھے، ان کو بھی اس نے لوٹا، اس کو مسمار کیا، اور یہودیوں کو ٹھیک ٹھاک
اس علاقے کے اندر ان کی پٹائی بھی کی گئی، ان کو مارا بھی گیا اور قتل و غارت گری بھی کی گئی۔ اس کے بعد جب یہ وہاں سے نکل گئے، یہ پھر ادھر ادھر گھومتے رہے، مختلف علاقوں میں پھرتے رہے، اور پھر آ کر 200-300 سال کے بعد ان کا دوبارہ اس جگہ کے اوپر جو ایرانی دور حکومت تھا اس کے اندر یہ آئے، وہاں پر آ کے انہوں نے قیام کیا، اور پھر انہوں نے وہی سلسلہ شروع کیا جو سازشی سلسلہ ان کا جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ جب رومیوں کی حکومت قائم ہوئی اور رومیوں نے ان کے ان معاملات کو دیکھا تو 70 عیسوی کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ان کے ساتھ پھر وہاں پر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 130 عیسوی کے لگ بھگ میں وہ وقت آیا کہ جب دوبارہ سے ان یہودیوں کو وہاں سے دیس نکالا کیا گیا، اور پھر اس جگہ کو مسمار کیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی اس کو توڑ دیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، اور یہودی وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ سے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ میں یہ باقاعدہ طور کے اوپر اعلان فرمایا گیا کہ اب یہ پورا علاقہ، اس کی حکمرانی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علاقے کا رہنما، سربراہ، یعنی اس علاقے کے اوپر جو غالب حکمرانی تھی اس کا تاج آپ کے سر کے اوپر سجایا گیا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اشاعت کی، آپ ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کے خلیفہ دویم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت فاتح کے اس علاقے کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیت المقدس کو فتح فرما دیا۔ اور تاریخی طور کے اوپر یہ بات میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت فاتح کے اس علاقے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت نہ تو یہودیوں کا ہیکل سلیمانی وہاں موجود تھا، اور نہ ہی کوئی اور ایسی عبادت کی جگہ تھی جس کو آپ عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آج یہ ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، دیوار گریا، نہ یہ وہاں پر موجود تھی، اور نہ کوئی اور چیز وہاں پر موجود تھی جس پر یہودی آ کر اپنی عبادات کو بجا لا سکیں۔ تو گویا یہ الزام مسلمانوں پر لگانا یا یہ الزام مسلمانوں کو دینا کہ مسلمانوں نے آ کر یہودیوں کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا، یا مسلمان حکمرانوں نے وہاں پر آ کر، یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آ کر ان کی اس مسجد کو مسمار کے، جس کو یہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کی مسجد کو تعمیر کیا، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس علاقے کے اندر کسی طور کے اوپر بھی یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ موجود نہیں تھی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آئے تو وہاں پر آ کے پھر آپ نے اس مسجد کا قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے نمازوں کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ الغرض مختصر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھتے ہیں کہ پھر یہ علاقہ مسلمانوں کی زیر نگین رہا، تقریباً 400-500 سال اس پر حکمرانی رہی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور 80-90 سال کا ایک عرصہ ہے کہ ہم سے یہ علاقہ چھین لیا گیا، مسلمانوں کے پاس سے چلا گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ آپ آئے اور آپ نے آ کر دوبارہ اس علاقے کو فتح فرما لیا۔ لیکن سلطان سلیم ثانی، اس کے دور میں 17ویں صدی کے اندر وہ وقت آیا کہ جب سلطان کو یہ بات پتہ لگی کہ یہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ اور دیوار گریا وہ موجود ہے، اور اس نے باقاعدہ طور کے اوپر، جو مسلمانوں کا سلطان تھا، اس نے باقاعدہ طور کے اوپر اس علاقے کی صفائی کروائی، اس علاقے کو یہودیوں کے لیے کھولا، اور ان کو باقاعدہ طور کے اوپر وہاں آ کر عبادات بجا لانے کی اجازت دی۔ یہ وہاں آئے، انہوں نے وہاں آ کر عبادات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی سازشی ذہن جو ہمیشہ سے ان کا چلتا رہا، اسی کے تحت انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی کہ کسی طریقے سے اس علاقے کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم کیا جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے جو زائنسٹ موومنٹ شروع کی، جس کو آپ صہیونیت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اس علاقے میں لا کر بسانے کی کوشش کی۔ 1901 کے اندر سلطان عبدالحمید خان علیہ رحمہ آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ فلسطین کی سرزمین ہم یہودیوں کے حوالے کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہودیوں کو لا کر بسانے کی اجازت دیتے ہیں، تو ترکی کے اوپر جتنے قرضے ہیں وہ سارے ہم آپ کی طرف سے ادا کرنے کو تیار ہیں۔
نتیجتاً سلطان عبد الحمید خان نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہ تاریخی جملے کہے کہ میں یہاں تمہیں مٹی کا ایک ذرہ وہ تک لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اور نتیجتاً آپ کو وہ تھریٹ کی گئی کہ پھر آپ کی حکمرانی وہ چلنا مشکل ہو جائے گی، اور فائنلی 1907 اور 8 کے درمیان میں آپ کی حکومت کو گرایا گیا، اور اس کے اندر گرانے والے لوگوں میں جو معزولی کا پیغام لے کر آئے تھے، پروانہ لے کر آئے تھے، اس کے اندر 2 مسلمان تھے اور تیسرا وہ یہودی تھا جو آپ کے لیے 1901 میں یہ پیغام لے کر آیا تھا تھیودور ہرٹزل اور دیگر کی طرف سے کہ آپ یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دیں، نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ الغرض مسلمانوں کی طرف سے یہاں سے شکستوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ طور کے اوپر 1923-24 کے اندر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب 14 مئی 1948 کو باقاعدہ طور کے اوپر اسرائیل اپنی حکمرانی کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب 1967 کے اندر وہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور جب اقوام متحدہ وہاں پر ایک میٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں سے جو لیوی اشکول تھا، ان کا اس وقت کا پرائم منسٹر، وہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کرتا ہے، اور جس تقریر میں اس نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر اقوام متحدہ کے متعلقہ 122 ممالک میں سے 121 ممالک بھی اسرائیل کے خلاف اپنے ووٹ کاسٹ کریں اور ہمارا ایک تنہا ووٹ ہو جو ہماری حمایت میں ہو، اس کے باوجود بھی ہم مفتوحہ علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بات اعلان کی گئی کہ اگر اقوام متحدہ سے وابستہ 122 ممالک، جو اس وقت 122 تھے، اب تو تعداد اور بڑھ گئی ہے، 122 ممالک میں سے 121 ممالک ہمارے خلاف ووٹ کاسٹ کریں، اور ایک ووٹ صرف اسرائیل کا جو ہمارا ہوگا ہم اپنے حق میں کاسٹ کریں، اس کے باوجود بھی ہم مفتوحہ علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہ انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد حالات وہ بگڑتے چلے گئے، اور آج جو اس وقت غزہ کے اندر معاملہ ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اور انگریزی میں جو جینوسائیڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پوری نسل کشی کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات وہاں پر جاری ہیں۔ میں لاسٹ 5 منٹس میں آپ کو سمرائز کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، مشن کیا ہے۔ 2 بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی 2 بنیادی باتیں ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہ وہاں پر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی تعلیمات کے مطابق جو کام ان کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ پہلے جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو مسمار کریں گے، اس کو گرائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر یہ اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب آج تک مسجد اقصیٰ کیوں نہیں گرائی، جبکہ ان کے پاس اچھا خاصا 1948 سے لے کر اگر آج تک ہم ٹائم لگائیں تو تقریباً 70-72 سال کا ایک طویل عرصہ بنتا ہے، تو اس ٹائم کے اندر انہوں نے اس کو ابھی تک کیوں نہیں گرایا؟ تو اس میں 2 بنیادی باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ریوولٹ ہے جو مسلم امہ کی طرف سے آنے کا ان کو خدشہ رہتا ہے، جو ابھی بھی جاری ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان جو ہے وہ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، مختلف جگہوں پر احتجاج جاری ہے، ان کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ لیکن یقیناً میری ذاتی رائے میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اتنی فکر ہوتی تو اس قسم کے حالات نہیں ہوتے جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جو ریزن آج تک یہ نہیں بنا سکے یا یہ نہیں قائم کر پائے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی مسیحی تعلیمات کے مطابق جو یہودیوں کی اپنی کتابوں میں اور ان کے مربیین کی طرف سے ان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر خود ان کا جو مسیح ہے یعنی دجال وہ آئے گا تو آ کر اپنے ہاتھوں سے کرے گا، یعنی وہ خود آ کر اس مسجد کو گرائے گا اور خود آ کر یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں امام مہدی کی آمد کا، ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، بالکل اسی طریقے سے یہ انتظار کر رہے ہیں دجال کی آمد کہ وہ آئے گا تو آ کر وہ اس طریقے سے اس مسجد کو گرائے گا اور یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ اور ان کے جو اس وقت کے جدید فرقے ہیں جس کے اندر اسرائیلی زائنسٹ بالخصوص جو لوگ موجود ہیں، ان کے مطابق یہ میسنک ایرا کے اندر اس وقت سے داخل ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے یہاں پر 1948 میں اسرائیلی ریاست کا باقاعدہ طور پر قیام کیا ہے،
اور اب یہ اسی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں کے اوپر یہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ٹریسرز مارتے ہیں، مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں ان میں کتنی ابھی قوت ہے، کتنا ریوولٹ ہے، کتنی طرفہ یہ اٹھ سکتے ہیں، کتنا ہم سے لڑ سکتے ہیں، بار بار یہ ہم کو چیک کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر تیاری کر رہے ہیں آگے کی۔ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ملحقہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسے فرقے تیار کر لیے ہیں، جس میں ایک نیوکونس کا بھی نام آتا ہے، دیگر بھی ہیں پروٹیسٹنٹس کے، جو باقاعدہ طور کے اوپر اس حوالے سے ان کے حمایتی بن گئے ہیں کہ ان کو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کی آمد بھی مشروط ہے اسی ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے۔ اب عیسائی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ایک طبقہ، اور ساتھ میں یہودی بھی کھڑے ہوئے، اور یہ دونوں مل کر جو کام کر رہے ہیں وہ کام سارا کا سارا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص اس مسجد اقصیٰ کے خلاف۔ اور ان کے ذہن میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، جس طریقے سے آپ انڈیا کا سنتے ہیں نا اکھنڈ بھارت، اسی طریقے سے جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ان کے پاس موجود ہے، اس کے اندر جو بائبل کی وہ ورس آپ جو ہمارے اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ لازمی پڑھا ہوگا کہ جینیسس کی جو یہ عبارت موجود ہے چیپٹر 15 ورس نمبر 18 کے، جس کے اندر دریائے فرات سے دریائے نیل تک کے علاقے کا وہ علاقہ ہے جس کے حوالے سے پرومس لینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں کو دیا جائے گا، یہ اس پورے علاقے کے اندر جس کے اندر مصر کا علاقہ شامل ہے، جس کے اندر لبنان شامل ہے، اردن کا علاقہ شامل ہے یعنی جارڈن کا علاقہ، عراق کا علاقہ شامل ہے، ترکی کا بعض حصہ شامل ہے، اور پھر یہ علاقہ کشتہ کشتہ حجاز تک آئے گا یعنی مدینہ منورہ، یہاں تک کا علاقہ پورا کا پورا شامل ہے۔ یہ ان کی آنکھ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ یہاں پر ہم کو اپنی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر گزشتہ 20 40 50 سالوں کے اندر جو تباہی آئی ہے، آئی وٹنس ہیں میں اور آپ، ہر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کبھی مصر میں مسئلے کھڑے ہوئے، کبھی شام میں مسئلے کھڑے ہوئے، کبھی عراق کے اندر تو ابھی بالکل لیٹسٹ وار جاری تھی، شام کے اندر بھی ابھی تک مسئلہ جاری ہے، اور اب ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ترکی کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہ داخل ہونا چاہتے ہیں حجاز میں۔ الغرض یہ پوری ہسٹری جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ایسنس آف دی اسپیچ کیا ہے یا گفتگو کا لب لباب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اور آپ کو جس غفلت کی نیند میں اور آپ سو رہے ہیں اس سے جاگنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو ہمارے علماء ہیں، اور بالخصوص جو یہاں سینٹر میں پڑھنے والے طلباء ہیں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کو میں نے بہت مختصر عرض کیا، لیکن ان پر مکمل آگاہی حاصل کرنا یہ اس وقت آپ کا اولین فرض بن چکا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جس تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ تباہی پھیل رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ دشمن اپنے اہداف کو حاصل کر رہا ہے، ان تمام کے بارے میں اگر میں نے اور آپ نے اپڈیٹڈ انفارمیشن حاصل نہیں کی، مکمل تفصیلات کو حاصل نہیں کیا، اور اپنے آپ کو انفارمیشن سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا، تو یاد رکھیں جب تک آپ ڈائگنوسس آف دا پرابلم نہیں کر سکیں گے، آپ انکاؤنٹر یا سولوشن آف دا پروسیس کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی پتہ نہیں کن موضوعات کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کن موضوعات کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں، کن موضوعات کے اوپر کلام کر رہے ہیں کہ اگر ان کا نام بھی لوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے لوگ جو ریئلٹی ہے، جو ریئل گراؤنڈ سچویشنز ہے، پتہ نہیں یا تو اس پر آگاہ نہیں ہے یا آسٹرچ پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مصیبت آئی اور آ کر ٹل جائے گی۔ نہ تو مصیبت ٹلے گی اور نہ ہی میں اور آپ بچیں گے۔ ابھی ان کا نمبر لگا ہوا ہے، یہ کل آگے ترکی کا نمبر لگنا ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ آگے تک لے کر جائیں گے، اور پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سوائے کف افسوس ملنے کے یا خاموشی سے تمام معاملات کو دیکھنے کے۔ خدا کا واسطہ غفلت کی نیند سے جاگیں، خدا کا واسطہ علم کی طرف توجہ دیں، پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ آپ یہاں پر اس ادارے سے اس لیے وابستہ ہیں کہ یہاں پر آپ علم حاصل کریں، اپنے وقت کو فضول لغو بیکار کاموں کے اندر ضائع کرنے کے بجائے علم کی جستجو میں لگیں، علم سیکھیں، اور پھر دوسرا کام علم سکھائیں۔
لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، لوگوں تک ریئل گراؤنڈ سچویشنز پہنچائیں، ان کو بتائیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، اور ان لمحات میں میری اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور فیوچر پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو کے اندر جو چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس موضوع کے اوپر مزید مطالعہ بھی کریں گے، اور جب مطالعہ کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حالات کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان حالات کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرتے ہوئے دین اسلام کو غالب کرتے رہنے کی اور اس کو غالب کرنے میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔